جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے کیس میں سزا کے بعد پاکستان کے اندر تو آپ نے دیکھا لوگوں کا جو بھی ریئیکشن تھا، لیکن یہ ریئیکشن جو ہے وہ صرف اوورسیز پاکستانی یا پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں یہ الجزیرہ کی خبر ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل بھیجنے کے اوپر، ان کو سزا دینے کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں کیا ریئیکشن آیا، اس حوالے سے ڈیٹیل یہ آرٹیکل لکھا ہے اس نے الجزیرہ نے، اس کے اوپر ڈیٹیل ایک انہوں نے رپورٹ بتائی ہے، مختلف لوگوں سے بات کی۔ عمران خان صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے وہ پاکستان میں مقبول ہیں اتنے ہی وہ مقبول جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ میں ایک زمانے کے اندر یوٹیوب پہ لائیو ایک پروگرام کرتا ہوتا تھا، ایوری سنڈے کو، اس کو ہم سنڈے لائیو کہتے تھے، اور ابھی بھی وہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ پروگرام پڑے ہوں گے۔ اس میں دنیا بھر سے ہم لنک شیئر کرتے تھے اور دنیا بھر سے لوگ آ کے اپنی بات کرتے تھے۔ بھارت سے بھی اس میں لوگ شرکت کرتے تھے، دیگر جگہوں سے بھی لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، اور میجورٹی جو اس میں لوگ آتے تھے وہ مقبوضہ کشمیر سے، ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں سے شرکت کرتے تھے۔ اور اس میں اکثر یہ سوال کیا جاتا تھا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ لوگ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، کشمیر کی بات صحیح نہیں کرتے، بہت ساری اور بھی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کے تناظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بڑے وہاں پہ مقبول تھے، اور وہ اکثر لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جناب پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر آیا جس کو دیکھ کے ہمیں جناب بڑی خوشی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری بات کرتا ہے۔ اب آپ ان کے اس موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اینی وے اب یہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا، خان ہو واز پی ایم وین کشمیرز اٹانومی واز اسکریپڈ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب نے کشمیر کی اٹانومی کو ختم کر دیا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور جو بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا اور ان کے مخالفین کا، اب جو سابقہ حکومت ہے جو کچھ ایک دن پہلے تک حکمراں تھے، ان کا جو بیانیہ اس وقت یہ تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ عمران خان نے کشمیر پہ سودا کر دیا، عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا، یہ اور وہ۔ لیکن وہاں پہ ایک مقبوضہ کشمیر میں جو اس حوالے سے ریئیکشن آ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ The arrest and imprisonment of former Pakistani PM Imran Khan in corruption case has angered many in Indian administrated Kashmir۔ یعنی جو بھارتی کشمیر یا مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اس پہ غصہ ہے، جو سلوک ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، جس طریقے سے ان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر وہاں پہ غصہ پایا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ وہاں پہ ان کی بڑی سپورٹ ہے، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ میرے وہ جو سنڈے لائیو کے پروگرامز ہیں وہ پرانے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل پہ، آپ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ براہ راست مقبوضہ کشمیر سے ہم لوگوں کو لیتے تھے۔ وہ اس حوالے سے کیا کہتے تھے، اصل مقصد تو ان سے بات کرنے کا ہوتا تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پر پاکستانی سیاست پہ بھی وہ کامنٹ کرتے تھے، عمران خان صاحب کے اوپر بھی کامنٹ کرتے تھے، دیگر دوستوں کے اوپر بھی کامنٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ پاکستان کی جو صحافی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی، ان کے پروگرامز کا بھی وہ ذکر کرتے تھے۔ تمام یہ پروگرامز جو ہم مین سٹریم میڈیا پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ، وہ وہاں پہ بھی دیکھتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ جناب آپ ہمارا ذکر نہیں کرتے، ہمارا ذکر کم کرتے ہیں، اپنی باتوں میں تم پاکستانی پھنسے رہتے ہو، ہمارا مقدمہ کس طرح لڑو گے۔ یہ میں وہ ساری فیڈ بیک آپ کو بتا رہا ہوں جو وہاں سے مجھے ملتی تھی۔ اور میرا ایک کانٹینٹ کا ایک بڑا جو پورشن تھا کانٹینٹ کا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا تھا۔ اس میں ہم بھارتی افسران کو بھی بلاتے تھے، ان کے سیاستدانوں کو بھی بلاتے تھے، ان کے جرنلسٹ کو بھی بلاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، کشمیر سے لوگوں کو بلاتے تھے، ایکٹیوسٹ کو بلاتے تھے، سب سے ہماری بات چیت ہوتی تھی۔ وہ بڑا ایک کانٹینٹ جو میرا تھا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، اور بہت سارے دوست ابھی بھی جو میرا کانٹینٹ ہے آپ دیکھ لیں تو وہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے، سری نگر سے، دیگر جگہوں سے وہ وہاں سے دیکھتے ہیں۔ اب الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی اور ان لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو سلوک جانے والی حکومت، اب تو وہ چلی گئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا، جس قسم کی ان کے بقول پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، وہ درست نہیں ہے، اور اس کے اوپر ان میں غصہ پایا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے وہ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ لبے لباب ہے اس سٹوری کا۔ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، پھر سٹوری لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اور چیزیں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ راجہ ریاض صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب کی نگراں وزیر اعظم کے نام پر اس وقت اتفاق نہیں ہوا، کل وہ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے یہ شیئر کی تھی کچھ ہفتے پہلے خبر کہ ہماری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے کہ وہ 14 اگست کو تقریر کر کے جائیں۔ اب یہ ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، لیکن اب مشاورت جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے
اس سے لگتا یہ ہے کہ چیزیں شاید اس طرف چلی جائیں. اور یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹریبیون کی بھی کہ آج جو ملاقات ہوئی اس میں ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا, لیکن مختلف نام سامنے آنا شروع ہوئے. اب ایک اور جو انٹرسٹنگ نام سامنے آیا اس میں بتایا گیا جی کہ صادق سنجرانی صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. اب اس پہ بندہ کیا کہے کہ صادق سنجرانی صاحب تو چیئرمین سینٹ ہے, ان کا نام کس طرح ہو سکتا ہے, اس کی کیا آئینی پوزیشن ہوگی, کیا آئینی گنجائش ہوگی, ایک بہت بڑا سوال ہے, لیکن ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جناب کل دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کے بعد پھر شاید چیزیں حتمی مراحل کی طرف جائیں. باقی سائفر والے جو معاملہ صبح میں نے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کی تھی, اب تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ سائفر سٹوری وچ از ناؤ اویلیبل ان پبلک ڈومین ہیز, انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلش دا کریڈیبلٹی اینڈ جسٹنس آف دا سٹانس دیٹ عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیز ریپیٹڈلی reiterated regarding the developments leading up to the removal of his government. انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر کا معاملہ سامنے آیا ہے اس سے عمران خان صاحب کا موقف درست ثابت ہو گیا ہے. عمران خان جو کہتے تھے, وہ جو الزام لگاتے تھے کہ میری حکومت کے خلاف ایک طرح سے سازش ہوئی, امریکہ نے مداخلت کی, کچھ لوگ کہتے تھے جناب ایسا کوئی خط ہی نہیں ہے, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب ان میں سے کچھ دوست یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی فوراً جو ہے وہ عمران خان کے اوپر نیا مقدمہ قائم کیا جائے, کیونکہ پتہ نہیں یہ کس نے لیک کیا, یہ انہوں نے سائفر لیک کیا. اب یہ جو مبینہ سائفر ہے جو بھی ہے یہ کس نے بھی لیک کیا ہے, تحقیقات تو ہونی چاہیے. لیکن میں صبح کی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیلز شیئر کی تھی, یہ عرض کیا تھا کہ جب تک اس سارے معاملے کی تھورو انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہر کچھ عرصے کے بعد لوگ اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں گے, لوگ اس کے اوپر بات بھی کریں گے, کوئی نئی سٹوری سامنے آ جائے گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات ہوں اور تحقیقات کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر چیزیں واضح ہوں, اور وہ تحقیقات جو ہوں وہ بھی جوڈیشل لیول پہ ہوں, یعنی کسی جج پر مشتمل یا ایک سے زیادہ جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنا دیا جائے. اب تک یہ کیوں نہیں بنایا گیا, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن اب اس حکومت کا ٹائم تو پورا ہو چکا ہے, یہ حکومت تو چلی گئی ہے, نئی حکومت آ کے کیا اس پہ کرتی ہے. اب جو عوام نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس حکومت کی کارکردگی پہ فیصلہ کرنا ہے. اس حکومت کی کارکردگی کیسی تھی, اس دور حکومت میں میڈیا کے ساتھ کیا ہوا, صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, ارشد شریف صاحب شہید ہوئے, عمران ریاض خان صاحب 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ لاپتہ ہیں, بہت سارے صحافیوں کے اوپر مقدمات ہوئے, بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, جو شخصی آزادیاں ہیں ان کو روندا گیا. اتنی لمبی طویل فہرست ہے کہ بہت ساری چیزیں میں گنوا سکتا ہوں, پر اب یہ حکومت چلی گئی ہے. اب نگراں سیٹ اپ آئے گا, دیکھتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ میں آنے سے کتنی تبدیلی آتی ہے. کیا عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا نگراں سیٹ اپ کے آنے سے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ اگر اس وقت نگراں سیٹ اپ آ جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو ان کے مقدمات میں, جیل میں, جس طرح بھی جو بھی سچویشن کا سامنا ہے, کیا ان کو ریلیف ملے گا؟ جو میرے پاس انفارمیشن ہے, اب ہو سکتا ہے مختلف سورسز سے میں نے بات کی ہے, جو میرے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں, 2-3 سینئر صحافیوں سے میری بات ہوئی, کچھ پولیٹیکل لوگوں سے بات ہوئی, کچھ اور سورسز سے بات ہوئی. عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی. آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں, اور یہ میں نے آپ سے انفارمیشن کی بنیاد پہ, جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور وہ 25 مئی ہوا تھا, اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جناب 6 دن میں الیکشنز ہو جائیں گے, ڈٹ گیا کپتان, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کپتان کی واپسی فائنل ہوگی, بازی پلٹ گئی. اس زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھی, اور میں نے اس دن آپ کو بار بار ایک چیز سمجھائی تھی, بار بار ایک چیز بتائی تھی کہ عمران خان کو صرف ایک صورت میں ریلیف ملے گا جب وہ الیکشنز میں جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بےتاب ہیں الیکشنز میں جانے کے لیے. انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑی, سب کچھ توڑا. ان کو بھی اس چیز کا ادراک تھا کہ جب تک وہ الیکشنز میں نہیں جائیں گے صرف عوام سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے, اور کہیں سے حالیہ عرصے کے دوران ان کو ریلیف نہیں ملا, نہ ہی آنے والے عرصے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کہیں سے ریلیف ملے گا. ہاں, الیکشنز اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں پھر ان کے لیے بڑا ریلیف جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.